من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الصحابة رضي الله عنهم لم يشهد التاريخ ولن يشهد رجالا مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک کے 21ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نہایت محترم دوستوں اور بھائیوں، 21 رمضان مبارک ایک سانحے کا دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. آپ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. بنو ہاشم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہاشمی تھے، یعنی آپ کے والد بھی ہاشمی تھے اور آپ کی والدہ فاطمہ بھی ہاشمی تھیں، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئیں اور جنہیں ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا اور مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر ان کو عنایت کی، اور قبر میں اتارنے سے پہلے قبر کو درست کرنے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چاچی کو دفنایا، اور یہ الفاظ بھی ادا کیے کہ میرے چاچا ابو طالب کے بعد میری سب سے زیادہ طرفداری یا میری خدمت، میری ضروریات اگر کسی نے پوری کی ہیں تو وہ اس خاتون نے پوری کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو محبت بھی تھی. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب قریبی خاندان کے لوگوں کو جمع کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو کم عمر ہونے کے باوجود آپ نے کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے تھے
تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تم آ جانا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 2 دن کے بعد ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز یہ حاصل تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے، اسی لیے آپ کاتب وحی بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قرآن کا حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا تھا، اور خود حضرت علی کو قرآن یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا تھا. اور حدیث میں آپ کا بہت مقام ہے. 586 احادیث آپ سے مروی ہیں کہ جو حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کے اندر بھی بہت زیادہ عبور حاصل تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یمن کا قاضی بنا کر آپ کو اپنی زندگی ہی میں بھیجا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو اپنا قاضی بنایا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تینوں خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے آپ مشیر خاص تھے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، 4تھے خلیفہ آپ مقرر ہوئے. اور آپ کو ایک اور اعزاز حاصل یہ بھی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے آپ. اس کے علاوہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر فتنے اجاگر ہو گئے. امیر معاویہ بن ابی سفیان نے آپ سے بغاوت کی اور آپ سے جو ہے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کیا. اور حضرت مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے جو ہے جو خارجی تھا اس نے جو ہے نا حملہ کیا ایک زہر آلود تلوار کے ساتھ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شدید زخمی ہو گئے. اور جب اس شخص کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس زخم کے نتیجے میں اگر میں صحیح ہو جاؤں تو پھر یہ میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو اس کو سزا دوں اور چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، لیکن اگر میں اس زخم کے نتیجے میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم اس کو اگر بدلہ لینا چاہو تو صرف اس کے اوپر ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے میرے اوپر بھی صرف ایک ہی وار کیا ہے. اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مت کاٹنا کیونکہ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایک مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی ایک رسالے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا تاریخ انسانی کے اندر سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے نا عقیدے سے ہو چکا ہے کہ ایک گروہ ان سے عقیدتاً جو ہے بہت آگے نکل جاتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے معاملے میں 2 گروہ بن جائیں گے، ایک مجھ سے شدید محبت کرنے والے اور دوسرے مجھ سے شدید نفرت کرنے والے، لیکن بہترین لوگ وہ ہوں گے جو میانہ روی اختیار کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ہر ستارہ جس طرح روشنی دیتا ہے، ہر ستارہ جس طرح راستہ دکھاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہدایت لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت کے اندر انہوں نے وقت گزارا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز سے بھی نوازا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے ہی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا